جی. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. یہ حدیث کا متن وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے. پچھلی روایت سنن ابو داؤد کی تھی، اس کی سند میں کلام تھا. شیخ الاسلام آگے یہ حدیث لائے ہیں جو کہ سنن اربعہ کی اور مستدرک حاکم کی ہے، اور حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شرط شیخین پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو اس حدیث کو، دوسری حدیث کو پہلی حدیث کے شاہد کے طور پر لائے. اس میں کچھ ضعف ہے لیکن دوسری حدیث اس کی پوری طرح مطابقت کر رہی ہے اور اس کی پوری طرح تصدیق اور تائید کر رہی ہے. مضمون ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس جائے یا کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی کاہن کون ہے؟ مستقبل کی خبریں دینے والا. اور عراف کون ہے؟ جو ما فی الضمیر کو جانتا ہے، دلوں کے احوال جانتا ہے. عراف کے اور معنی بھی آگے آ رہے ہیں. تو دلوں کی خبریں دینے والا یا مستقبل کے احوال بتانے والا، یہ کاہن اور عراف جو ان کے پاس جائے. اب بتائیے کسی کے دل کا حال کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی غیب کی خبر دے سکتا ہے؟ لیکن بعض کاہن دیتے ہیں کہ آپ نے کل فلاں چیز کھائی تھی، حالانکہ وہ ساتھ نہیں تھا. آپ نے کل یہ کمایا اور کل فلاں مہمان آپ کو ملنے آیا. خبریں دیتے ہیں وہ. انہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہیں شیاطین سے معلوم ہوا. ان لوگوں کے رابطے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں. گندے لوگ ہیں اور گندی دوستیاں. ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے اور شیطان پوری کوشش کر رہا ہے برگلانے کی، گمراہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی. اب اس کے شیطان کو علم ہو گیا کہ اس کا ارادہ ہے فلاں دکان پہ جانے کا، فلاں درگاہ پہ جانے کا. وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا اور جا کر بتا دیتا کہ آنے والا اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اتنے اس کے بچے ہیں، اس نے رات یہ کیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہ کمایا. ایک خبر بتا دیتا. اب یہ یہاں پہنچا، اس کی خبریں پہلے وہاں موجود ہیں. آپ کا یہ نام ہے، آپ کے والد کا یہ نام ہے، اور آپ کی یہ تکلیف ہے، یہ مرض ہے آپ کا، رات آپ نے یہ کیا، یہ کھایا، یہ ایک خبر بتا. اور وہ یقین کر بیٹھتے بہت ہی پہنچا ہوا. حالانکہ یقین کا کوئی جواز ہی نہیں. یقین اللہ کی کتاب پر کرو. کتاب اللہ کیا کہتی ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے آسمانوں کی کوئی مخلوق، زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی. کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی غیب جانتا. یہ خاصہ اللہ رب العزت کا. تو آپ قرآن پر ہی مان رہے ہیں، حالانکہ آپ کے کان سن رہے ہیں، ایک ایک خبر صحیح دے رہے ہیں، پھر بھی اس کو جھوٹا کہو کہ تمہاری اس خبر کا ذریعہ شیاطین ہے. تم غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ جانتا. ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہو، اتنا ٹھوس ہو، اور اگر عقیدے میں یہ لغزش آ جائے اور ہم اس طرح بہک جائیں، پھسل جائیں، تو پھر یہ امتحان کی ناکامی. عقیدہ مستحکم ہو، پوری دنیا دعوے کرے اس طرح کے غیب دانی کے اور ہمارے سامنے کرشمے دکھائے، مگر سب باطل ہے، سب جھوٹ ہے. صرف کتاب اللہ حق ہے اور اللہ کا فرمان حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے. جی. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے. جو فال لے یا فال اس کے لیے لی جائے. تطیرہ کیا ہے؟ تطیرہ یہ کہ خود پرندے کو اڑا کر فال لے، خیر یا شر معلوم کرنا چاہے اپنے لیے. تطیر. فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے عقیدے پر نہیں ہے. اور تطیر له، یا خود وہ فال نہیں لیتا، پرندے کو نہیں اڑاتا، لیکن کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں
فلاں کام کا ارادہ رکھتا ہوں، فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تمہارے پاس پرندہ موجود ہے، ذرا میری فال نکال کر مجھے بتاؤ۔ اب وہ اپنے پرندے کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے فال نکالتا ہے، یہ تو طیر لہ، یعنی خود فال لے یا اس کے لیے نکالی جائے، کسی سے نکلوائے۔ فرمایا کہ یہ دونوں لوگ، یہ دونوں شخص ہمارے طریقے پر نہیں، لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، جس دین پر ہم ہیں اس دین پر نہیں، کیونکہ تطیر کا عمل شرک ہے، اس عمل کو شرک کہا گیا، تو پھر وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور او تکہن و تکہن لہ، یا کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یعنی کسی کاہن سے اپنے احوال معلوم کرے، کسی کاہن سے اپنے احوال معلوم کرے، یا کسی کو بھیجے تاکہ وہ کسی کاہن سے مل کر اس کی خبر لے کر آ جائے، براہ راست خود جائے اور جا کر احوال معلوم کرے، یا کسی کو بھیج کر، اپنے نمائندے کو بھیج کر اپنے احوال معلوم کروائے۔ دونوں صورتوں میں کاہن سے رابطہ اور کاہن کا استعمال اور کاہن سے احوال معلوم کرنا اور خبر معلوم کرنا اور مستقبل کا حال معلوم کرنا، دونوں صورتوں میں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے سے خارج ہے اور ہمارے عقیدے سے دور ہے۔ او سحر او سحر لہ، کہ جادو کرے یا اس کے لیے جادو طلب کیا جائے، جادوگر ہم میں سے نہیں ہے، یہ جادو طلب کرنے والا، جادو کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ بندہ خود جادو کرے، دوسری یہ کہ جادو کروایا جائے، کسی جادوگر سے وہ رابطہ کرے اور جادو طلب کرے کسی کے لیے۔ فرمایا کہ یہ دونوں انسان ہم میں سے نہیں ہیں، ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ اور فرمایا کہ من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے اور اس کے جواب کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انسان نے کفر کیا اللہ کے پیغمبر کے دین کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ، اس نے کفر کیا ہے جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔ جی۔ ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره۔ یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی مسند بزار کی ہے اور سند اس کی حسن ہے، اسی حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے کتاب اپنی اوسط میں۔ امام طبرانی کی 3 معاجم ہیں، موجم کبیر ہے اور موجم اوسط اور موجم صغیر، اور یہ حدیث موجم اوسط میں ہے اور سند بھی حسن ہے، ابن عباس کی روایت سے ہے وہ، اس میں جو پہلے جملے ہیں وہ موجود ہیں، اور جو ومن اتی کاہنا سے آخر تک یہ جملہ طبرانی میں موجود نہیں ہے۔ جی۔ قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. احسنت جزاک اللہ خیر۔ قال البغوی، امام بغوی بہت بڑے محدث اور صاحب کتب فرماتے ہیں کہ العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، یہ عراف کا ایک اور معنی ہے۔ عراف کون ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا کہ عراف وہ شخص ہے جو دلوں کے حال بتائے اور جو انسان پر بیتی وہ خبریں بیان کرے، وہ عراف ہے۔ اور کاہن کون ہے؟ جو مستقبل کے احوال بتائے۔ یہاں عراف کا ایک اور معنی، عراف وہ شخص ہے جو دعویٰ کرے معرفت الامور، مختلف امور کی معرفت کا، بمقدمات یستدل بها علی المسروق ومکان الضالہ، کچھ علامات سے، کچھ مقدمات سے۔ وہ علامات اس نے خود بنا رکھی ہیں اپنے اندازوں سے، اپنے تخمینوں سے، اور ان کو بروئے کار لا کر وہ بتاتا ہے کہ تمہارا چوری کا مال کہاں پر ہے، تمہارا گمشدہ سامان کہاں پر ہے،
مختلف قرائن اور مختلف علامات کے ذریعے، لیکن وہ جو علامات اور قرائن ہیں ان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مقدمات ہیں جنہیں بروئے کار لا کر وہ بتاتا ہے کہ یعنی گمشدہ سامان جو ہے فلاں جگہ ہو سکتا ہے، یہ چوری کا مال فلاں جگہ ہو سکتا ہے۔ کچھ علامات ظاہری ہوتی ہیں، جیسے ایک شخص چور کے قدموں کے نشان کا تعاقب کرے کہ چور گھر میں آیا، باہر نکلا، اس کے قدم کے نشان یہاں یہاں جا رہے ہیں۔ یہ عراف نہیں ہے، یہ ظاہری علامات کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عراف جو ہے اس کی جو علامات اپنے مقدمات پر مشتمل ہوتی ہیں اور اس کا تعلق بھی در حقیقت یعنی غیب دانی سے ہوتا ہے کہ گویا وہ غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعوے سے اور اپنی ان علامات سے وہ مقام سرقہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے، یہ گمشدہ سامان کہاں رکھا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک عراف کی تعریف ہے جی۔ وقیلہ هو الکاہن، ایک قول یہ کہ عراف اور کاہن ایک ہی چیز ہے۔ والکاہن هو الذی یخبر عن المغیبات فی المستقبل، اور کاہن وہ ہے جو غیب کی خبروں کی خبر دے، جو مغیبات ہیں، جو چیزیں غائب ہیں مستقبل کے حوالے سے ان کی خبر دے، وہ کاہن ہے۔ وقیل الذی یخبر عما فی الضمیر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ما فی الضمیر کی خبر دینے والا کاہن ہے، جو بتائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کاہن۔ نبی علیہ السلام کے طرف ابن سیاد آپ صحابہ کو لے کر گئے تھے اس کو دیکھنے، اور اس کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ دل کی باتیں بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا، اور ہم جا رہے ہیں اس کے پاس، میرے دل میں سورہ دخان ہے، سورہ دخان میرے دل میں، اس سے پوچھیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ دخان عربی لفظ جس کا معنی دھواں۔ اس کے پاس گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی قد خبأت لک خبیہ، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو اس نے کچھ ناک سا بنا کر چڑھا کر کہا الدخ الدخ، کچھ دھواں سا محسوس ہوا۔ مانا نبی علیہ السلام کے دل میں جو تھا اس نے بتا دیا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو عالم الغیب کہا جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ جو چیز نبی علیہ السلام کے دل میں تھی اس نے بتائی، تو اس کو عالم الغیب مانو گے، کہو گے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اخصع عدو اللہ فلن تعدو قدرک، اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جا، اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو جس قدر پہ تجھے اللہ نے رکھا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا تو۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ غیب کی باتیں بتا کر، یہ صلاحیت دے کر کہ وہ ما فی الضمیر کو جانتے ہیں، جیسے ابن سیاد ایسے انسانوں کو لوگوں کے امتحان کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو واقعی آپ کے دل کی بات بتا بھی دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان آپ پر مسلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ذلیل ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اس حد پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ قدرت دی ہے کہ تو نے یہ بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا معنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحیح کوئی غیب کی خبر دیتا بھی ہے تو اس پر آپ یقین نہ کریں، وہ جھوٹا ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش اور ابتلاء کے طور پر آپ پر بھیجا اور اس کو آپ پر نازل کیا، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس عقیدے پر آپ قائم رہیں اور اس شخص کو ایک ابتلاء سمجھ کر جھوٹا قرار دے کر اللہ کے عالم الغیب ہونے پر آپ ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ یہ ایک بعض اوقات امتحان ہو سکتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کا طریق یہی ہے کہ اللہ کی خبر پر حق ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بتا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر پر فائز کیا ہے میرے امتحان کے لیے، لہذا میرا رد عمل یہی ہے کہ صرف عالم الغیب اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اکا دکا خبریں دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلاء ہے، ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ میں اس میں سرخرو ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جی وقال ابو العباس، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العراف
اسم للکاہن والمنجم والرمال، یہ نام سب پر بولا جاتا ہے، کاہن ہو، منجم نجومی ہو، والرمال رمال ہو۔ رمال کون ہے؟ جو زمین پر ذائچے بنا کر اور خطوط کھینچ کر مستقبل کے احوال معلوم کرے، یہ لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ عراف کاہن کو بھی کہہ سکتے ہیں، نجومی کو بھی کہہ سکتے ہیں، رمال کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی جو غیب کی خبریں بتائے، انہیں سب پر عراف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ممن یتکلم فی معرفت الامور بہذہ الطرق، جو ان طریقوں سے غیب کے اور مختلف امور کی معرفت رکھے اور اس میں کلام کرے تو اسے عراف کہا جا سکتا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوم یکتبون اباجاد ینظرون فی النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق، کہ وہ لوگ جو اباجاد حروف لکھتے ہیں، اباجاد حروف تہجی ہی ہیں مگر ان کی ایک ترتیب ہے، یعنی ابجد، حوض، یعنی آپ بعض اوقات لکھتے ہیں نا کہ فلاں کی 4 قسمیں، الف فلاں، با فلاں، جیم فلاں، اور دال چوتھی قسم، 1 2 3 4 کی بجائے الف با جیم دال، پھر آگے ہاں، آگے قسمیں بڑھتی جائیں، پھر آگے واو، پھر آگے زال، یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک الگ ترتیب ہے، ان کی الگ ترتیب ہے۔ بعض لوگ حروف ابجد سے اشتغال رکھتے تھے، حروف ابجد لکھتے اور ان کی نظر ستاروں پر ہوتی تھی، نظر ان کی ستاروں پر ہوتی تھی، وہ ان دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے۔ اپنا ان کا طریقہ تھا، اپنے ان کے احداث تھے، جن احداث یا تخمینوں سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنا چاہتے، یعنی ابجد، حروف ابجد کے ساتھ ستاروں پر نظر کر کے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص حروف ابجد لکھے اور ستاروں میں دیکھے غیب کے احوال معلوم کرنے کے لیے، فرمایا کہ ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق، اس شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی حصہ ہو اللہ کے اجر کا، اللہ کی رحمت کا، میں نہیں جانتا۔ یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہے۔ جو شخص اس طریقے سے علم غیب کے دعوے کی کوشش کرے کہ وہ حروف ابجد لکھ کر اور ستاروں کو دیکھے اور اس طرح دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال بتانے کی کوشش کرے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا خیر سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رضا سے۔ ہاں اگر صرف اس مقصد کے لیے ابجدی حروف کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ جملوں کی تقسیم، اقسام بیان کرنا، الف با جیم دال، اور بعض اوقات حروف ابجد جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کسی شے کی تاریخ بتانے کے لیے، کسی شے کی تاریخ بتانے کی، مثلا فلاں ادارہ کب قائم ہوا، فلاں ادارہ کب قائم ہوا۔ آپ اچھا لفظ کوئی سوچیں، اچھا لفظ، ایسا لفظ جس لفظ کے اعداد جو ہیں وہ اس ادارے کی تاریخ بن جائے۔ تو یہ سلف نے ابجد کے حروف کو اس طرح اختیار کیا ہے، لیکن حروف ابجدی اور ستاروں کی ترتیب سے غیب کے احوال معلوم کرنا یہ شرک اور کہانت ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن بعض استعمالات ابجدی حروف کے علماء نے کیے ہیں وہ درست ہیں، لیکن ایک استعمال اور بھی ہے، اور وہ ہے اذکار کو ابجدی حروف سے ظاہر کرنا۔ بعض لوگ خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، اس کی جگہ لکھتے ہیں 786۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد ہیں۔ مثلا با جو ہے اس کا 2 عدد ہے، جمع کر لیا، سین کا یہ عدد ہے، میم کا یہ عدد ہے، الف کا یہ عدد ہے، ان سب کو جمع کیا تو ٹوٹل 786 بن گیا۔ اب بجائے بسم اللہ لکھنے کے وہ کیا لکھتے ہیں 786، مانا یہ بسم اللہ کا بدل ہے، بسم اللہ کا عوض ہے، حالانکہ یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس قسم کے استعمال میں حروف ابجد کو جو ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ذکر کی صورت میں ہے، نہ کہ نمبروں اور اعداد کی صورت میں۔ کبھی اپنا نام اپنے اعداد میں بتایا کہ میرا نام تو یہ ہے مگر اس کا عدد جو ہے وہ 420 ہے، بتایا کبھی آپ نے؟ تو اللہ کا نام کیوں ایسے ذکر کرتے؟ تو جو لوگ ان حروف ابجد کو ستاروں کی ایک نظام اور ترتیب کے ساتھ شامل کر کے
احوال غیب امور غیب معلوم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی سب کاہن اور عراف اور نجومی کے ضمن میں آتے ہیں، ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نشرہ، اگر کسی کو جادو ہو جائے تو اس کا جادو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ سوال یہ نشرہ کی بنیاد پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو جادو ہو جائے اور جادو کا علم ہو جائے کہ جادو ہوا ہے اس پر، جادو کا علم کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت سے لوگ مختلف شعبہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کوئی مرغی لے کر آؤ، ہم مرغی پر پڑیں گے، اس کا رنگ اگر تبدیل ہو گیا تو مانا جادو ہے، اور اگر نہ ہوا تو پھر جادو نہیں ہے. پانی لاؤ، ہم پانی میں ایک خاص کو محلول اس کو پڑھ کے پانی میں شامل کریں گے، اگر رنگ تبدیل ہو گیا تو مانا جادو ہے، نہ ہوا تو نہیں. کوئی کہتا ہے کہ دھاگا لاؤ، ہم پڑھیں گے، اگر پڑھنے کے عمل سے دھاگا چھوٹا ہو گیا تو مانا جادو ہے، ورنہ نہیں ہے. اس قسم کے طریقوں سے جادو معلوم کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مثلا جو لوگ دھاگا طلب کرتے ہیں ان لوگوں کا اپنے شیطانوں سے یہ معاہدہ ہے کہ ہماری نشانی دھاگا ہے، اگر واقعی اس پر سحر ہے تو دھاگے کو چھوٹا کر دینا، اور اگر سحر نہیں ہے تو دھاگے کو اپنے سائز پر برقرار رکھنا. یہ ان کی آپس کی ایک علامت ہے، آپس کی ایک پہچان. یا بعض لوگ جو پانی طلب کرتے ہیں کہ دوران قرات اگر پانی کی رنگت تبدیل ہو جائے تو میرا جادو ہے، ان کا اپنے شیاطین سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عمل کریں گے، اور اگر جادو ہے واقعی تو آپ پانی کی رنگت کو تبدیل کر دینا، ورنہ نہ کرنا. تو یہ سب، اس کا معنی یہ سب شیاطین ہیں، ان کے رابطے شیاطین کے ساتھ. جادو کی معرفت صرف ایک طریقے سے، کیونکہ جادو شیاطین کے عمل سے ہوتا ہے، اور جس انسان پر مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ شیاطین کی تاثیر سے ہے. اب وہاں آپ مریض کو سامنے بٹھا لیں، اس پر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اس پر. جو شیاطین ہوں گے وہ قرآن سن کر یقیناً پریشان ہوں گے. اب وہ مریض جس پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر واقعی مسحور ہے، اس پر جادو کا اثر ہے، تو قرآن پڑھنے سے جو اس کا شیطان ہے وہ پریشان ہوگا، اور وہ پھر ایسی حرکتیں کرے گا جس سے پریشانی کا اظہار ہو اور تکلیف کا اظہار ہو، تو اس سے ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کو جادو ہے. اور اگر وہ پرسکون ہے تو میرا جادو نے کوئی اور مرض ہے. اور یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ یہ نہ ہو کہ ہر تکلیف کو جادو ہی سمجھا جائے. کوئی ذرا سی بیماری آئی، مجھے کسی نے جادو کر دیا، کاروبار میں گھاٹا ہوا، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا. نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. جب صبح و شام کے اذکار کر رہے ہو تو اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. یقیناً اللہ رب العزت کارساز ہے، کوئی جادو آسانی سے نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ یہ ذکر کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس دن شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا. مانا یہ ذکر کرنے والا سحر کے عمل سے محفوظ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور اگر پھر بھی اللہ کی تقدیر میں کوئی سحر کا عمل ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی ایک ابتلا ہے، اس میں سرخرو ہونے کی کوشش کرو. تو یہ جادو، اب جادو کا علم ہو چکا ہے، فلاں شخص پر جادو ہے، تو اس کو نکالیں یا نہ نکالیں. جادو نکالنے کا عمل نشرہ کہتا ہے. نشرہ کا معنی کسی چیز کو زائل کرنا، کسی چیز کو کھولنا، اس کا لغوی معنی ہے. جبکہ شرعی معنی یہ ہے کہ حل السحر عن المسحور، کہ جس پر جادو ہوا ہے اس سے جادو کو اتارنا، جادو کو کھولنا، جادو کو ہٹانا اور جادو کو دور کرنا. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں 2 قول آپ کے سامنے آئیں گے. پہلے آپ نے پڑھی حدیث جابر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ سئل عن النشرہ، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا نشرہ کے بارے میں کہ جس شخص پر جادو ہوا ہے اس کے جادو کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، کھولا جائے یا نہ کھولا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من عمل الشیطان، جادو کو نکالنا، جادو کو کھولنا اور زائل کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. مانا نشرہ جائز نہیں ہے،
جادو کو کھولنا اور نکالنا یہ شیطان کا عمل ہے، لہذا جائز نہیں ہے۔ وقال سئل احمد عنہا، امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اسی بارے میں، نشرہ کے بارے میں، کہ جس شخص پر جادو ہوا ہے اس کا جادو نکالے یا نہ نکالے۔ فقال، امام احمد حنبل نے فرمایا، ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، ابن مسعود اس سارے عمل کو ناجائز قرار دیتے تھے کہ جادو کو نکالنا ناجائز ہے، جادو کو نکالنا ناجائز ہے۔ آگے پڑھ لیجئے۔ وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے پوچھا، یہ سعید ابن مسیب ان کا شمار کبار تابعین میں، کبار تابعین، تابعین کی 3 قسمیں، کبار تابعین، اوساط تابعین اور صغار تابعین، یعنی بڑے تابعین، درمیانے تابعین اور چھوٹے تابعین۔ بڑے تابعین وہ ہیں جن کی زیادہ تر روایتیں صحابہ سے ہوں، اور درمیانے تابعین وہ ہیں جن کی 50% روایتیں صحابہ سے ہوں اور 50 جو ہیں وہ تابعین سے ہوں، اور چھوٹے تابعین وہ ہیں جن کی بہت تھوڑی روایتیں صحابہ سے ہوں، اکثر روایتیں تابعین سے ہوں۔ اور سعید بن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اس لیے محدثین نے بالاتفاق ان کی مرسل حدیث کو حجت مانا ہے، کیونکہ ان کی ہر روایت صحابہ کرام سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ قتادہ کہتا ہے کہ میں نے ابن مسیب سے پوچھا، رجل بہ طب، کہ ایک شخص پر طب ہو، جادو کا اثر ہو، اور یؤخذ عن امرأتہ، یا اس کو اس کی بیوی سے دور کر دیا گیا ہو، یعنی جادو کر کے اسے کسی قابل نہ چھوڑا گیا ہو، اور بیوی کے قرب کی اس میں صلاحیت ختم کر دی جائے کہ بیوی کے قریب ہی نہ جا سکے، اس قدر اس کو معذور کر دیا گیا ہو جادو کے عمل سے۔ ایحل عنہ او ینشر، تو اس جادو کو اس سے کھولا جائے گا، زائل کیا جائے گا یا نہیں؟ قال، تو سعید بن مسیب نے فرمایا، لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں، اس کو کھولا جائے گا، جادو کو نکالا جائے گا۔ انما یریدون بالاصلاح، اس عمل سے یعنی جادو کھولنے سے جو ان کا قصد اور ارادہ ہے وہ اصلاح کا ہے، تاکہ ہمارا بھائی صحت پالے اور شفا پالے اور اس کی تکلیف زائل ہو جائے۔ فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، جو چیز نافع ہوتی ہے اور لوگوں کی نفع بخش ہوتی ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا یعنی سعید مسیب کے قول کا کہ ایک شخص کو اگر جادو ہو، اسے کوئی تکلیف ہے، مرض ہے، کوئی بیماری ہے، یا یہ مرض ہے کہ وہ بیوی کے قابل نہیں رہا اور اس کا قرب کہ اس میں طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اس جادو کے اثر کو نکالے نہ نکالے؟ تو اس تابعی، عظیم تابعی نے جواب دیا کہ نکالا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جادو کا نکالنا اس کے لیے نافع ہے اور نافع چیز سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ 2 ہمارے سامنے رائے آ گئی، ایک یہ کہ جادو کو نکالنا ناجائز ہے، دوسرا یہ کہ جائز ہے۔ حسن بصری کا قول ہے، فرماتے ہیں لا یحل السحر الا الساحر، کہ جادو صرف ساحر ہی نکال سکتا ہے، کسی شخص پر جادو ہو تو اس کو ساحر ہی نکالتا ہے۔ اس قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حسن بصری کے نزدیک بھی جادو نکالنا جائز نہیں اور جادو کو کھولنا اور زائل کرنا جائز نہیں۔ اب یہ 2 متضاد باتیں سامنے آ گئیں، یعنی بعض سلف کے نزدیک جادو کھولنا اور نکالنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ یہ تضاد ہے، تعارض و تناقض ہے، کیا اس کا حل کریں گے؟ اس کا بہترین حل ابن قیم رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، وہ قول آگے ابن قیم کا آگے قول آ رہا ہے۔ جی قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں نشرہ جو ہے، نشرہ اس کا کیا معنی ہے؟ حل السحر عن المسحور، کہ جادو والے شخص سے جادو کو اتارنا اور کاٹنا اور دور کرنا۔ وہی نوعان، اس کی 2 قسمیں، اس عمل کی 2 قسمیں، ایک حل بسحر مثلہ، کہ جادو نکالنا اور کاٹنا جادو ہی کے ذریعے،
جادو نکالنا جادو ہی کے ذریعے. وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا عمل، یہ ناجائز ہے. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، اسی پر حسن کا قول محمول کیا جائے گا. حسن فرماتے ہیں نا کہ سحر کو کھولنے والا ساحر ہی ہوتا ہے، ساحر ہی ہو سکتا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ساحر ہی سحر کو کھولتا ہے، معنی جس سحر کو ساحر کھولے گا یقیناً وہ ناجائز ہوگا. تو وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ الْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ، اس طرح ناشر جو جادو کھول رہا ہے، بل منتشر جس کا جادو کھولا جا رہا ہے، یہ دونوں شیطان کے قریب آ جائیں، کیونکہ انہوں نے سحر کو کھولا یا کھلوایا سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے. ابطال السحر بالسحر، تو اس جادو میں خود ملوث ہو گئے، تو وہ شیطان کے قریب آ گئے. انہوں نے شیطان کا قرب اختیار کر لیا، بما یحب، جو شیطان چاہتا ہے. فیبصر عملہ عن المسحور، اس طریقے سے وہ مسحور کے عمل کو باطل کرتا ہے اور اس کا جو سحر ہے اس کو کھولتا اور دور کرتا ہے. اس پہلی قسم کا معنی یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ ایک شخص پر جادو ہوا، اس جادو کو آپ کاٹیں یا کٹوائیں جادو ہی کے ذریعے، یہ ممنوع ہے. چنانچہ وہ سلف صالحین جنہوں نے سحر کو کھولنا یا کاٹنا یا ختم کرنا، زائل کرنا حرام قرار دیا ہے، وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جب سحر کو سحر سے ختم کیا جائے اور جادو کو جادو سے توڑا جائے اور کاٹا جائے پھر وہ حرام ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ النشرہ بالرقیہ، کہ جادو کے اثر کو زائل کرنا اور دور کرنا شرعی دم کے ذریعے، بدتعوذات اور معوذات کے ذریعے، بل ادویہ اور نافع دواؤں کے ذریعے، بددعوات المباح اور دعاؤں کے ساتھ جو کہ حلال اور جائز. دوسری صورت ہے کہ آپ جو مسحور ہے اس کے جادو کو زائل کرتے ہیں دم کے ساتھ، قرآنی آیتیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھ کر، نبی علیہ السلام سے منقول دعائیں پڑھ کر. یہ بعض اوقات دوائیں ہوتی ہیں، ایک طریقے علاج، اس سے بھی سحر کا جو عمل ہے وہ باطل ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. تو یہ مباح اور حلال ہے. تو یہ جو ابن قیم کی تفصیل ہے اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. بعض علماء نے اس سے روکا اور بعض نے کہا کہ جائز ہے. انہوں نے دونوں قولوں کو جمع کر دیا کہ روکنے کا محمل یہ ہے کہ جادو کو جادو سے توڑوانا اور ختم کروانا یہ ناجائز ہے، اس عمل کا مرتکب خود کفر میں داخل ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ جادو کو آپ ختم کروائیں اور زائل کروائیں قرآنی اذکار کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ یا نافع دواؤں کے ساتھ، یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے اور بالکل قابل قبول ہے.